جنگ جو مسلط کی گئی ہے اگر میں کہہ سکوں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پہ، تو اس کے مضر اثرات، میں اس پہ معیشت پہ ہی بات کروں گا بیکاز اس پہ مجھے آتا ہے، میں اپنا کام کروں گا، فوجیوں کا کام نہیں کروں گا. فوجیوں کو میرا کام کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنا کام کروں گا. سوری، یہ اتنا سا کہنا تو حق فرض ہے نا، ہمارا حق ہے. تو کیونکہ میں ابھی سن رہا تھا قومی ترانہ میں تھا قوت عوام، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اتنا تو کہہ دیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں وی آر ڈوئنگ ایکچولی Pakistan was not doing well even before the war. Our growth in the last 10 years hasn't been spectacular. ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، اور بلیم اس پہ میں نہیں جا رہا ہوں کہ کس کی کیا غلطی تھی، پتہ نہیں، وہ تو ہم آگے تک قائد اعظم کے زمانے سے شروع کر دیں گے. لیکن دا تھنگ از کہ 2014 میں جو ایوریج پاکستان ہاؤس ہولڈ کی انکم تھی وہ آئی تھنک 34,000 روپے تھی. ایوریج انکم آف اے پاکستانی ہاؤس ہولڈ وچ از ہاؤس ہولڈ آف فیملی آف 5 یا فیملی آف 6 ہوتی ہے. وہ جو ریئل روپیز میں، کانسٹنٹ روپیز میں، یہ انفلیشن ایڈجسٹڈ روپیز جس کو کہتے ہیں، جو اکنامکس میں یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جو ہے وہ 29,000 ہو گئی ہے. یعنی کہ ہم نے 4-5 ہزار 15% ہماری اوسطاً انکم کم ہو گئی ہے. یہ گورنمنٹ نے ابھی ڈیٹا دیا تھا 2014 سے لے کر 2024-25 کا. اور تھوڑے دنوں پہلے بھی ایک ڈیٹا آیا تھا کہ 2018 اور 2024-25 کو کمپیئر کیا تھا. حسن اقبال صاحب کی وزارت نے یہ ڈیٹا نکالا تھا. آئی کنگریچولیٹ حسن بھائی نے مجھے کہا بھی کہ تم مجھے یہ تو کم از کم بتاؤ کہ میں نے یہ ڈیٹا دیا ہے جو کہ ہماری نیریٹو کے خلاف جاتا ہے یا ہماری اسٹیٹسٹک کے خلاف جاتا ہے. بٹ ہی واز ویری نائس انف اینڈ کریجیس انف ٹو پبلش دس ڈیٹا کہ 2018 سے لے کر 2024 کے درمیان بھی پاکستانیوں کی جو اوسطاً پاکستانی ہیں وہ 11% غریب ہوئے. ہم سب لوگ ایوریج پہ 11% غریب ہوئے ان ریئل کانسٹنٹ پاکستانی روپیز. ٹھیک ہے. اور جو غریب ترین 20% پاکستانی ہیں وہ 22% غریب ہوئے. سو the poorer you are, the poorer you've gotten. ٹھیک. اینڈ ہر کیٹیگری میں ہر پاکستانی غریب ہوا ہے ماں سوائے دا ریچسٹ رورل ہاؤس ہولڈس. ان کے علاوہ سارے 20% ریچسٹ رورل ہاؤس ہولڈ میں خیال 2% امیر ہوئے ہیں. باقی سارے اربن پاکستانی غریب ہوئے ہیں اور 80% رورل پاکستانی غریب ہوئے ہیں. جس کی 18 سے لے کے 24 تک. اب دنیا جو ہے وہ آگے جا رہی ہوتی ہے نا، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایون سب سہارن افریقن کنٹریز، یہ 3-4%، 2-4% ریئل ٹرمز میں گرو کر رہے ہوتے ہیں. ہندوستان کی اگر معیشت مثال کے طور پہ 6-7% بڑھ رہی ہوتی ہے اور ان کی آبادی 1.5% سے بڑھ رہی ہوتی ہے، تو 7 میں سے 1.5 نکال لو، 5.5% ہر ہندوستانی اوسطاً امیر ہو جاتا ہے. مسلمان اتنے نہیں ہوتے وہاں پہ، لیکن اوسطاً جو ہے وہ 5.5% امیر ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش کا بھی یہ حال ہے. چائنیز جو ہے وہ 20 سال 25 سال تک 10% اکانومی ان کی بڑھ رہی تھی اور ان کی پاپولیشن گروتھ نہیں ہو رہی تھی، تو 10% پر کیپٹا GDP بڑھ رہی تھی. ہم ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے وہ 2.5% سے 2.6% سے پاپولیشن ہماری بڑھتی ہے، اور ہماری معاشی ترقی جو ہے وہ 3.5% اگر اوسطاً ہوتی ہے تو ہم 1% سے امیر ہوتے ہیں، اور ان سالوں میں تو ہم غریب بھی ہوئے ہیں. سو پاکستان واز ناٹ ڈوئنگ ویل ایون بیفور دیٹ. اور اب جو جنگ کے حالات ہوئے ہیں اس پہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں جو آبویس ایک چیز نظر آتی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا. اس پہ شاید عباسی صاحب اور میرے بہت زیادہ تحفظات ہیں. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سبسڈی دینی چاہیے، حکومت کو مہنگا خرید کے سستا نہیں بیچنا چاہیے. میری اس پہ بڑی لڑائی ہوئی تھی مسلم لیگ نون سے، اور اس پہ میں کام میرا ہٹایا گیا. لیکن اس وقت جو مثال کے طور پہ ہم نے ڈیزل بڑھا کے رکھا ہے تو وہ ایک بڑی پیکیولر چیز ہے کہ 70% ڈیزل پاکستان میں خود ہم ریفائن کرتے ہیں اور 30% ہم امپورٹ کرتے ہیں. اب جو 70% ریفائن ہوتا ہے نا ڈیزل، وہ کروڈ آئل سے بنتا ہے. کروڈ آئل دنیا میں اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا دنیا میں ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، لیکن ہم پرائس ڈیزل سے مارک کرتے ہیں، انٹرنیشنل پرائس آف ڈیزل سے. تو یہاں پہ ڈیزل بڑھ گیا ہے اور ہم نے ایک مہینے میں 75 ارب روپیہ کم از کم ریفائنریوں کو ایکسیسو پروفٹ دے دیا. ایک ریزنیبل پروفٹ تو ہوتا ہی ہے، اس کے اوپر ایکسیسو پروفٹ جو دیا ہے اس 75 ارب سے زیادہ دیا ہے. اب حکومت بیچاری مجبور ہے کہ وہ اس فارمولے پہ چل رہی ہے، اور ریفائنریز وغیرہ ان کو فورس کر رہی ہیں کہ اس فارمولے سے ہٹو. اور وہ فارمولے کی وجہ سے ادھر جو ہے وہ 100 روپیہ مہنگا ہو گیا ڈیزل، اور وہ اگر نہیں ہوتا تو بہت آسانیاں ہو جاتی. یہ نہیں چاہیے، تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال تو ایک تو ہم کو جو مشکل ہوئی ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہوا ہے پاکستان میں. تو
اس سے کیا کیا ہوتا ہے میں اس سے اسی سے دیکھ لیتے ہیں. اس مہینے جو ہے وہ مارچ میں فروری میں آپ کی 7% انفلیشن تھی ایئر آن ایئر, یعنی کہ پچھلے فروری میں فروری 26 میں فروری 25 کے مقابلے میں چیزیں 7% مہنگی تھیں, رائٹ, اوسطاً. اس مارچ میں 7.3% مہنگی ہوئی, کیونکہ مارچ میں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا نہیں کیا تھا, خود مار کھائی تھی. اپریل کے اندر لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 8.5-9% یہ انفلیشن ہو جائے گا اپریل کے مہینے میں, اور مئی جون میں اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ اس کے سیکنڈری افیکٹس آئیں گے. تو پہلا افیکٹ تو آپ کا یہ آتا ہے کہ آپ کا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا, ٹھیک ہے. دوسرا افیکٹ یہ آتا ہے کہ مثال کے طور پہ کرائے مہنگے ہو گئے. اب ان میں تو ایکچولی دوسرے دن ہی آ جاتا ہے دوسرا افیکٹ, لیکن کرائے مہنگے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اوبر کے کرائے ہوں, بسوں کے کرائے ہوں. لیکن جو خاص طور پہ ہم کو جو ڈر ہوتا ہے پاکستان میں اور پالیسی میکرز کو, کہ جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو جو پھل, جو سبزیاں گاؤں سے آ رہی ہوتی ہیں شہروں میں, اور ساری سبزیاں ہماری کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہوتی ہیں, وہ ٹرانسپورٹ مہنگا ہو جاتا ہے. اینڈ سبزیوں کی کیونکہ ویلیو بہت کم ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ از اے ویری لارج پارٹ آف دیٹ کاسٹ, سو دیٹ ریئلی گوز اپ. سو وہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر آپ کا کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اور پاکستان کے اندر کیونکہ ہم ایک ایوریج پاکستانی ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے نا, وہ 80% مطلب مڈل کلاس پاکستانی ہاؤس ہولڈ, لوور مڈل کلاس پاکستانی ہاؤس ہولڈ 70-80% جو ہے, یا بلکہ تقریباً 90% کا پیسہ جو ہے نا وہ اناج پہ, یوٹیلیٹیز پہ اور کرائے پہ لگا رہا ہوتا ہے. وہ 3 ہائٹس ہوتے ہیں, گھر کا کرایہ, بجلی کا بل اور کھانے پینا, کچن کے ایکسپینس, اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ادھر اس کا انفلیشن کا بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے, فوڈ انفلیشن کا. سو فوڈ انفلیشن از اے پرابلم ان پاکستان. سو ایک انفلیشن بڑھے گا. اب انفلیشن بڑھتا ہے تو پھر انٹرسٹ ریٹس کو بڑھانا پڑتا ہے, کیونکہ یہ میں اگین اکنامکس کی فیکلٹی میں بیٹھا ہوا ہوں, تو آپ لوگوں کو فیکلٹی کو تو خیر پتہ ہے, لیکن بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو واپس سے وہ کرا دیتا ہوں کہ جب انفلیشن بڑھتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک اندر وے آف سیئنگ کہ انفلیشن بڑھ رہا ہے کہ روپے کی ویلیو کم ہو رہی ہے. یا اندر وے آف سیئنگ دس کہ دیر از ٹو مینی روپیز چیسنگ ٹو فیو گڈس. سو وین دیر از ٹو مینی روپیز چیسنگ ٹو فیو گڈس, تو یو ٹرائی ٹو انکریز دا پرائس آف منی, اینڈ دا پرائس آف منی از انٹرسٹ ریٹس, رائٹ. سو ہم اس کو انٹرسٹ ریٹس کو شرح سود بڑھائے گی اسٹیٹ بینک. اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی اور ٹول نہیں ہے ایسا کہ جس کے تحت وہ انفلیشن کو روکنے کی کوشش کر سکے. اس کے پاس ایک ہی ٹول ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گی. وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتی ہے تو وہ بزنسز کو کہتی ہے کہ ابھی تم نیا کام شروع نہ کرو, ابھی تم نیا قرض نہ لو. وہ گھر والوں کو کہتی ہے, پرائیویٹ کنزیومرز کو کہتی ہے یہ وقت نہیں ہے گاڑی خریدنے کا قرض لے کر, یہ وقت نہیں ہے واشنگ مشین خریدنے کا قرض لے کر کریڈٹ کارڈ پہ. اور وہ ہماری جو ہے وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کم کرتی ہے. پاکستان میں ایک مسئلہ یہ کہ ہماری ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو روپے کی ہوتی ہے یا بوروئنگ کی ہوتی ہے, اس کی سب سے بڑی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ حکومت پاکستان کو چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ان کا جو ماشاءاللہ ہم نے جو 80,000 ارب روپے کا قرض لے چکے ہیں, تو اس کے اوپر ہم کو 7-8 ہزار ارب روپیہ سود دینا ہوتا ہے. تو ہم کو تو وہی سود دینے کے لیے ہم تو پیسے لے رہے ہوتے ہیں, جس کو کریڈٹ ٹریپ کہتے ہیں. سو ہم اس کے لیے بار بار پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کے پاس یہی ایک ٹول ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے. وہ ٹول پاکستان میں اتنا اچھا چلتا نہیں ہے, بیکاز پرائیویٹ سیکٹر کو تو آپ دبا دیتے ہیں اور لوگوں کو تو آپ وہ کم کر دیتے ہیں ریئل انکم, لیکن گورنمنٹ کیونکہ بورو کرتی رہتی ہے تو وہ افیکٹو اتنا نہیں ہوتا. لیکن ان اینی کیس دیٹس دی اونلی ٹول یو ہیو. سو گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ موسٹ لائکلی انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گی.